ایتے اواں کے سب کھاں پہراں آگاہ کیوں تے گلگت بلتستان جی چونڈن کھا اگو مختلف پارٹیز طرفان چونڈ مہم جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری استور میں چونڈ جلسے کے خطاب کر رہا ہے۔ استور کے عوام کے بارے میں، گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں، ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے، 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ ہمارے پاس سیاسی کارکن ہے، جیالے ہے، کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ آپ شہداء کے وارث ہو، آپ شہداء کے اور غازیوں کے سرزمین ہو۔ استور کے نوجوان نے 18 اکتوبر کا ساز کے بم دھماکوں میں شہادتیں قبول کی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں مایوس کیا ہے۔ عمران کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے، سلیکٹڈ سوچ سکتا ہے، یہ بھی بڑا خبر ہے، مگر وہ سوچ رہا ہے۔ عمران سوچ رہا ہے کہ میں اب بھوری صوبہ بناؤں گا۔ عمران تو بہت دیر اس بات پہ آگے ہو۔ صدر زرداری صاحب نے ہمیں 2009 میں تو بھوری صوبہ دے دیا تھا، وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا تھا، اسمبلی دلوا دیا تھا۔ آپ ابھی تک سوچ رہے ہو گلگت بلتستان کو صوبہ چاہیے۔ اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پورے پاکستان سرزمین بے آئین تھا، ہم نے 1973 کا آئین دلوایا۔ آج گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلوائیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ وہ تو ہمارا منشور ہے ہی ہے، مگر گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے میرے 3 نعرے ہیں، 3 وعدے ہیں کہ میں گلگت بلتستان کے عوام کو حقیت دلواؤں گا، میں گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلواؤں گا، اور میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلواؤں گا۔ یہ ہمارا آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ کسی اور جماعت کے منشور میں یہ وعدے آپ کے لیے نہیں ہے۔ صرف ایک جماعت ہے جو حقوق دلواتی ہے، صرف ایک جماعت ہے جو آپ کا تحفظ کرتی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ پوچھیں باقی سارے کے سارے جماعتوں سے، آپ پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے گلگت بلتستان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے یہاں کے غریب عوام کو دیا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو صرف اپنے پچھلے دور میں، صدر زرداری کے دور میں، گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 جابز دلوائے تھے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ پوچھیں ان سے کہ آپ کا حکومتیں آتے رہتے ہیں۔ پوچھیں باقی جماعتوں سے تو نے ہمارا تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ پوچھیں ان سے کہ ہمارا بزرگوں کا پینشنز میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ اگر اضافہ ہوا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا جوانوں کا، اپنا فوج کا، اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا بزرگوں کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ آپ نے باقی سب کے حکومت بھی دیکھے ہیں۔
انہوں نے 1% کا اضافہ بھی نہیں کیا ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر آپ غریب کے ساتھ دیں گے, اگر آپ مظلوم کے ساتھ دیں گے تو سب ترقی کر سکتے ہیں, معیشت میں سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. مگر آپ عمران کی طرح, باقی لوگوں کی طرح تنخواہ میں کٹوتی کر کے, پینشنز نہ دے کے, بڑے بڑے لوگوں کو سبسڈی دے کے, بڑے بڑے ایمنسٹی سکیمز امیروں کے لیے دلوا کے معیشت میں ترقی نہیں ہو سکتا. معیشت میں تب ترقی ہوتی ہے جب بھٹو شہید کی طرح اب قدم میں سبسڈی دلوائے تاکہ یہاں کے غریب عوام کھانا کھا سکے, بھوک سے آزادی دلوا سکے. ترقی تب ہو سکتی ہے, ترقی تب ہو سکتی ہے جب اب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے لے کر آئے, جس کے تحت ہر غریب عورت کی جیب میں پیسہ ملے تاکہ وہ بھی اپنا گھر چلا سکے, وہ بھی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. اور اب پاکستان کا تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے, جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ جانتے ہو کہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. ینگ ڈاکٹر سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں, نوجوانوں سے لے کے بزرگ پینشنرز تک احتجاج کر رہی ہے, غریب مزدوروں سے لے کے تاجروں تک احتجاج کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ہمارا کسانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ہے اس سے بچانا ہے, اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے. ہر ضلع سے, ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو, گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں, میرے لیے صرف آپ ہو, میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جمہوری طریقے سے ہم اپنا کیمپین چلا رہے ہیں. دوسری طرف کٹ پتلیوں ہیں, ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے. استور کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہر دن ایک نیا کیمپین کے لیے کوئی نیا نمائندہ ان کے طرف سے آ جاتا ہے, کوئی نیا کٹ پتلی آ جاتا ہے. پہلا ایک گندا وزیر تھا, وہ پھر رہا تھا جگہ جگہ. گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے, 2 سال وزیر رہا ہے. اب گلگت بلتستان کا خیال آیا ہے, اب الیکشن کے دوران یاد آیا ہے. پوچھو ان سے 2 سال میں کتنے روزگار دلوایا آپ نے, 2 سال میں کتنے منصوبے دلوائے آپ گلگت بلتستان کے عوام کو. ایک اینٹ بھی, ایک منصوبہ بھی, ایک ہی انوگریشن نہیں ہوا. 2 سال کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کوئی علاقہ تھا, اور الیکشن کے دوران ایک پر ایک وہ قانون کے خلاف ورزی کر کے یہاں آ رہے ہیں, پیسہ بانٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کٹ پتلی وزیر آئیں گے, آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی بھول ہے, ان کے سمجھ سے باہر ہے. گلگت بلتستان کے عوام اور خاص طور استور کے عوام بکنے والے نہیں ہیں. آپ تو غیرت مند لوگ ہیں, آپ وفادار لوگ ہیں, مگر میں آپ کو اجازت اس حد تک دیتا ہوں, آپ ان سے پیسہ ضرور لے لو مگر وہ تیر کو دے دو.
پھر کٹ پتلی وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے، کٹ پتلی وزیر اعظم آ جاتا ہے، اس کو بھی اچانک گلگت بلتستان کا تب خیال آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے، اچانک آ جاتا ہے، استور تک تو پہنچا ہی نہیں، ہیلی کاپٹر میں پھر کے واپس چلا گیا تھا، جہاں وہ پہنچا تھا وہاں وہ کہتا ہے میں پیکج کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا۔ بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، الیکشن سے پہلے کس نے آپ کا روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ آپ نے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ تو پختونخوا کو چھوڑے میاں والی سے پوچھے، میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے، کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے، سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں پوری صوبہ، ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو، اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے، میں صوبہ بھی دلواؤں گا، سبسڈی کا بھی تحفظ کیا، سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا، آپ کو ٹیکس سے تحفظ دلواؤں گا۔ وہ تو صوبہ دینے سے پہلے نوٹیفیکیشنز نکال رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام پہ مزید ٹیکس لگا دو، ہم آپ کا ٹیکس نوٹیفیکیشن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور آگے جا کے بھی آپ نے یہاں کے عوام کو جس کو آپ نے 70 سال سے لاوارث چھوڑا ہے، جس نے آپ نے 70 سال سے لاوارث چھوڑا ہے، اب آپ کو صوبہ بناکیوں کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ان کو انکریج کرنا پڑے گا، ان کو زیادہ معاشی پیکیجز دلوانے پڑیں گے، مین سٹریم کروانے پڑے گا، پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکسز پہ، پھر ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں پہ۔ مگر یہ جو گندم پہ سبسڈی ہے، جو تیل پہ سبسڈی ہے، یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہے، ہم آپ کو یہ نہیں چھیننے دیں گے، کبھی نہیں چھیننے دیں گے۔ آپ صوبہ کے نام پہ یہاں کے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے خاص طور پہ استور کے لیے بھی منصوبے سوچے ہیں۔ صدر زرداری نے پہلے سے جو شارٹر ٹنل کا بنیاد رکھا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے تھا، اس نے آپ کا فاصلہ اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو اس کو کم کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ پچھلے حکومت پہ بھی وہ اس پہ کام نہیں ہوا، اور جو آج کا حکومت ہے انہوں نے بالکل ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو مکمل کر دیں گے، اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی اندر آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے۔ جو بوبن سکردو روڈ کا حمید صاحب نے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ وہ تو آپ کا اپنا صوبائی حکومت بنائے گا اور آپ کا فاصلہ سکردو کے ساتھ بھی کم ہوگا۔ اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آیا تھا تو ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے، جو ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے، سیلف امپلائڈ کے لیے بھی، زرعی مزدور کے لیے بھی، سارے کے سارے مزدوروں کے لیے یہ کارڈ ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے، 15 نومبر کو آپ کا عوامی حکومت آئیں گے، تو پھر ہم گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ پہنچائیں گے۔
साथियों, हमने सिंध में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया है। मुफ्त इलाज दिल के मरीज, मुफ्त इलाज दिल के मर्ज के लिए, मुफ्त इलाज किडनी के लिए, मुफ्त इलाज लिवर के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आ रही है, 15 नवंबर को अवामी हुकूमत बनेगी और हम मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स, दिल के मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाएंगे। हर जगह पे उनके सेंटर्स होंगे ताकि हम दूर दूर इलाके तक पहुंच कर मुफ्त इलाज गरीबों तक पहुंच सके, हमारा बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंच सके। साथियों, हमने आपको हक हकमियत भी दिलवाना है, मगर साथ साथ हमने हक मलकियत भी दिलवाना है। और जब हम हक मलकियत पर बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने ज़मीन के मालिक खुद बने, मगर वो ना सिर्फ अपना ज़मीन के मालिक बने, मगर जो भी मादनियात इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं उनका भी मालिक बने। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया, इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ देंगे, 15 नवंबर को तीर के साथ देंगे और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ज़मीन का मालिक बना के रहूंगा। साथियों, मेरे पास मेरे कारकुन हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खड़े हैं। इनके पास हुकूमत के हथकंडे हैं। ना सिर्फ यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस तादाद में आपके साथ खड़े हैं तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। ये जरूर अफसोस की बात है, जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार बनना था, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, वो आपके अवाम के सहूलतकार नहीं बना हुआ है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार नहीं बना हुआ है। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। मगर क्या करता, वो तो इस्लामाबाद पहुंच के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, हमारे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मोहब्बत देख के, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जोश और जज्बा देख के, खपलू से लेके अस्तौर तक हमारा इस्तकबाल देखे घबरा चुके हो कि आपका चुना हुआ नुमाइंदे हार रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहां ड्यूटी देना चाहिए था, यहां आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकाते की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। किससे हुक्मनामे आप ले रहे थे इस्लामाबाद में? किस हुकूमती इदारे से आप मिल रहे थे? आपका क्या काम होता है इस वजीर के साथ, AJK और GB का वजीर से, वफाकी वजीर से इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है? उनका मुलाकातें क्यों हो रहे हैं? उनका बातचीत
क्यों हो रहा है? हमारा कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, हमारा कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है। जिनके पास पब्लिक ऑफिस है उनके खिलाफ आप क्यों नहीं करते? वजीर, हुकूमती वजीर जिनका जिम्मेदारी है गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर का, उनको आप नहीं रोक सकते। वो पैसा बांट रहे हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। वजीर आजम इलेक्शन के दौरान पहुंचता है, तकरीर करता है, उसको रोकने के बजाय इलेक्शन कमिश्नर उसका दफा करता है। वजीर आजम की धांधली करने की कोशिश का सहूलतकार बन जाता है। लेकिन जहां उनके पास कठपुतली वजीर है, जहां उनके पास कठपुतली इदारे हैं, जहां उनके पास कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर तक है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खड़े हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों भी खड़े हैं, औरतों भी खड़े हैं। तुम क्या चीज हो? इंशाअल्लाह ताला करो जो आपने करना है, करो जो आपने करना है। 15 नवंबर से 15 नवंबर पे हर पोलिंग स्टेशन से, हर इलाका से तीरे निकलेगा, भुट्टो का निशान जीतेगा, तुम कहीं का कहीं नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह 15 नवंबर को आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाएंगे ताकि मैं आपका सही नुमाइंदगी कर सकूं, ताकि मैं आपको हकमियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक मलकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं यहाँ के बच्चों को हक रोजगार दिलवा सकूं। आप 15 नवंबर को तीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत दिलवाएंगे। 15 नवंबर को अस्तौर के अवाम हमारा अब्दुल हमीद साहब को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे साथ हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत अस्तौर की होगी, जीत भुट्टो शहीद और बीबी शहीद की होगी। जिए भुट्टो।